اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کی اردو کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت دہم کا چیپٹر نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف صبوحی۔ آج ہم آج ہم جس شاعر کی تحریر پڑھیں گے ان کا نام ہے اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی کا مختصر تعارف۔ ولادت ہے 1905 اور وفات ہے 1990۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تخلص صبوحی اور قلمی نام اشرف صبوحی ہے۔ اشرف صبوحی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام علی اشرف تھا جو بزرگ عالم دین تھے۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا، لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساقی میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دہلی سے جاری کیا، جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے۔ اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ ڈرامے، فیچر اردو کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ مولوی عبدالحق طویل عرصے تک ان سے انجمن ترقی اردو کے لیے کام لیتے رہے۔ جب انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مسودات نظر ثانی کے لیے اشرف صبوحی کو بھیجتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد اشرف صبوحی پاکستان آ گئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے اور ہمدرد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ اشرف صبوحی کے بہت سی تصانیف اور تراجم چھپ چکی ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی۔ تصانیف ان کی جو اہم تصانیف ہیں: دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، بغداد کے جوہری، بنواسی دیوی، دھوپ چھاؤں، انگریزی ناول کا ترجمہ، ننگی دھرتی، انگریزی ناول کا ترجمہ، موصل کے سوداگر، انگریزی سے ترجمہ کہانی اور بزم آخر وغیرہ۔ آج اشرف صبوحی کی ہم جو تحریر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پرنانی۔ آپ پیارے بچوں، آپ کو تو پتہ ہے پرنانی کسے کہتے ہیں؟ نانی کی امی کو، امی کی امی اور امی کی امی کی امی کو پرنانی کہتے ہیں، یعنی آپ کی نانی کی جو امی ہیں ان کو پرنانی کہتے ہیں۔ حاصلات تعلم: اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سن کر الفاظ و تراکیب، روزمرہ اور محاوروں اور علم بیان کی تقاضوں کے لحاظ سے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ دے سکیں۔ اپنی گفتگو میں مجازی مفہوم کے پیش نظر ڈرامائی کیفیات ادا کر سکیں۔ روزمرہ زندگی کے حوالے سے مفصل روایات تحریر کر سکیں۔ مرکزی خیال کے حوالے سے ادب پارے کا خلاصہ بنیادی نکات درج کر کے لکھ سکیں۔ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی ترکیب نحوی کر سکیں۔ تو جو بچے توجہ سے پڑھیں گے یقیناً وہ یہ سب کچھ حاصل کر لیں گے اور یقیناً اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ وہ کر سکیں گے۔ پرنانی اپنی ہی کٹم کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھیں۔ کٹم کہتے ہیں خاندان کو، کنبے کو۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا بوڑھا ہو یا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانند تھی، ایسے درخت کی مانند یعنی جیسی، مانند کہتے ہیں مانند جیسی تھی، ایسے درخت کی جو خزاں کے متواتر جونگوں سے لنڈ منڈ رہ گیا ہو۔ لنڈ منڈ کہتے ہیں ایسا درخت جس کی شاخیں اور پھل پھول ختم ہو چکے ہوں۔ متواتر کہتے ہیں مسلسل کو۔ پھل پھول آنے بند ہو گئے ہوں اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی اسے گرا دے اور وہ جو کبھی زینت چمن تھا کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے۔ فنا یعنی ختم ہونے والی آندھی، ایسی آندھی آئے جو اسے ختم کر دے، گرا دے، اور زینت چمن یعنی جس کی وجہ سے اس کی زینت تھی کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے، یا خاک اس کو اپنی خزاں بنا لے۔ خاک کہتے ہیں مٹی کو۔
پرنانی کی عمر کا یہ 150واں مرحلہ تھا۔ دہلی کے لال قلعے میں جوانی گزر گئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر تاجدار انہی کی گودیوں میں پلے بڑے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون کہتے ہیں برما کا دارالحکومت، جہاں ظفر کو نظر بند کر دیا گیا۔ رنگون بھیجے گئے۔ رنگون جگہ کا نام ہے۔ ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی جس پر بیٹھی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی۔ راج یعنی حکمرانی۔ لیکن یہ ساری بہار کچھ تو حدر میں لٹ گئی اور کچھ موت نے تاراج کر دی۔ یعنی موت نے تاراج کر دی، جو اپنی موت خود مر گئے۔ اور حدر کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز حدر یا بغاوت کہتے ہیں۔ شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈارا مکان۔ کچھ موت نے تاراج کر دی۔ تاراج کہتے ہیں تباہی بربادی۔ شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈارا مکان۔ ڈھنڈارا کہتے ہیں خیر آباد مکان اور ایک بڑھیا کا دم۔ صرف ایک نواسی آمنہ تھی۔ نواسی کہتے ہیں بیٹی کی بیٹی کو۔ وہ کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا۔ آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاوند بڑا دماغ چوٹا مرد تھا۔ چوٹا مرد یعنی مغرور آدمی تھا، اور بچے ایسے بھرے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ۔ تاہم پرنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون؟ اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ رہا نہیں۔ خود کماؤ نہ تھے، باپ کے صدقے میں دندناتے تھے۔ قصہ مختصر، دندناتے یعنی پھرتے تھے۔ قصہ مختصر، آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئیں، اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننھیا ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے۔ کچھ دن تو بڑی بی کی خوب خاطریں ہوئیں۔ ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا تھا۔ میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے۔ بچے ذرا سا بھی ہل یعنی شور مچاتے تو بیسوں فضیحتیں سنتے۔ فضیحتیں یعنی گالیاں۔ جانتا تھا کہ پکا پان ہے، آج نہ مری کل مری۔ پکا پان کہتے ہیں قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب۔ آج نہ مری کل مری۔ چند روز تو پکا پان ہے، آج نہ مری کل مری، اس پر قبضہ ہو جائے، مگر بڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھیں، 5 سیر کا گھی کھایا تھا، وہ ایسی جلدی کیوں مرتیں؟ اس کے تو اس بڑھاپے میں مٹی خراب ہونی تھی۔ غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا اور ان کی ہر چیز پر آمنہ اور اس کے شوہر کا تسلط ہو گیا، تسلط کہتے ہیں قبضہ، تو بال پڑے مٹکے کی طرح حریب کو باورچی خانے کے پاس ایک کوٹھری میں ڈال دیا۔ بال پڑے مٹکے یعنی بال آنا، ٹوٹنے کے قریب مٹکے کا ہونا۔ مٹکے کی طرح حریب کو باورچی خانے کے پاس ایک کوٹھری میں ڈال دیا۔ چند روز تک تو بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، پھر اسے صبر آ گیا۔ 2-4 پرانی چیزیں جو اس نے اپنی کوٹھری میں رکھ لی تھیں اور جن کی اب وہ مالک تھی، ان سے دل بہلانے لگیں۔ گھنٹوں ایک ایک چیز کو دیکھتی اور آپ ہی آپ باتیں کرتی۔ یہ نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی زیورات، نہ کوئی کم خواب و زربفت کا لباس تھا، نہ دولت کے مخفی خزانے۔ کم خواب و زربفت کہتے ہیں دلہن کا لباس جو ریشم اور سونے کا بنا ہوا ہو، یعنی قیمتی لباس۔
نہ دولت کے مخفی خزانے، مخفی کہتے ہیں چھپے ہوئے خزانے، لیکن بڑھیا کے لیے یہ سب انمل، بے جوڑ چیزیں. انمل کہتے ہیں بے جوڑ چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی جوڑ نہ ہو. اس کی زندگی کے افسانے کے دلچسپ ٹکڑے تھے. کہیں اس کو اپنا بچپن کھیلتا نظر آتا تھا تو کہیں جوانی. کسی شے میں وہ اپنی مرحوم مسرتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تو کسی میں اپنی اولاد کو مٹی ہوئی تصویریں اسے دکھائی دیتی تھیں. گویا سوا سو برس کی ایک تاریخ تھی جس کا وہ بڑے انہماک کے ساتھ مطالعہ کرتی رہتی تھیں. انہماک کہتے ہیں توجہ کے ساتھ. مٹی ہوئی یعنی پرانی یادوں کو وہ ذہن میں لاتی، خوش ہوتی اور ہر وقت ان کو توجہ کے ساتھ ان پہ سوچتی رہتی. ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اور اس کی سماع حیات کا سب سے اہم باب. سماع حیات کہتے ہیں کسی شخص کی زندگی کے حالات کا تذکرہ. سب سے اہم باب ایک مرکہ یا ہزار جامے کی دلائی تھی. دلائی کہتے ہیں لحاف کو یا رضائی کو، جسے سینکڑوں رنگ برنگ ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا. کپڑے کی کوئی قسم ایسی نہ ہو کہ جس کی کوئی نہ کوئی قطرن اس میں نہ ہو. قطرن یعنی حصہ، کپڑے کا ایک پیس، ایک ٹکڑا. سب ہی قسم کے نمونے اس میں موجود تھے. گویا کپڑوں کے آثار قدیمہ کی نمائش تھی. آثار قدیمہ یعنی پرانی چیز. آثار قدیمہ یعنی پرانی یادگاریں. وضاقطہ یعنی بناوٹ و شکل کے لحاظ سے اقلیدس کی ساری شکلیں. اقلیدس کہتے ہیں یونانی ماہر ریاضیات، حصے یا ماہر ریاضیات کو کہتے ہیں، یعنی جو اس پر ماہر ہو، یعنی علم رکھتا ہو. وضاقطہ یعنی بناوٹ اور شکل کے لحاظ سے اقلیدس کی ساری شکلیں مختلف پیمانوں میں موجود تھیں. اقلیدس کہتے ہیں یعنی ماہر ریاضیات، ریاضی میں جس کو ماہر ہوتا ہے اور اس کی جس طرح مختلف بناوٹ شکلیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ساری شکلیں اس رضائی میں موجود تھیں. بیچ میں ایک چوکور، یعنی جو چوکور ہوتا ہے تو پیازی رنگ کا ریشمی ٹکڑا سلیقے سے ٹانکا گیا تھا. جب کبھی یہ سی گئی ہوگی تو دیکھنے والے اسے گڈری نہیں بلکہ بناوٹ کا کرشمہ سمجھتے ہوں گے. گڈری کہتے ہیں پرانے کپڑوں کا انبار. پرانے کپڑے، گڈری کہتے ہیں پرانے کپڑوں کو. تو انہوں نے اس بناوٹ سے کی تھی کہ کوئی دیکھنے والے اس کو کرشمہ یعنی سمجھتے تھے، یعنی اس کو ایک فن سمجھتے. لیکن اب بڑی بی کے ساتھ اس کا رنگ روپ بھی رخصت ہو چکا تھا، یعنی دلائی کا رنگ اڑ چکا تھا. جوڑوں پر سے ٹانکوں نے دانت نقوص دیے تھے. دانت نقوص یعنی دانت نکالنا شروع کر اکھڑ گئے تھے ٹانکے اس کے. کہیں تانا ہی تانا رہ گیا تھا، بانا غائب تھا. جگہ جگہ سے کپڑوں نے اپنی خوراک حاصل کر لی تھی. اس دلائی کو بڑی بی کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی آمنہ کی ماں رقیہ نے اپنی جوانی کا رنڈاپا یعنی بیوگی، جوانی میں بیوہ ہونا، رنڈاپا کہتے ہیں جوانی میں بیوہ ہوا، بہلانے کے لیے سیا تھا. پرنانے کے مشورے بھی اس کے جوڑ ملانے اور ٹکڑوں کی ترتیب میں خاص اہمیت رکھتے تھے. اس کا ہر پیوند یعنی ٹکڑا جو کاٹ کے لگایا جاتا ہے ماں بیٹیوں کی زندگی کا راز، شادی و غم کی تصویر، گونگے کا خواب اور آنکھوں سے گزرا ہوا ایک افسانہ تھا. اس لیے دوسرے نہ مٹنے والے داغوں کی طرح بڑھیا اس کو بھی سینے سے لگائی رکھتی تھیں. ایک دن کسی تقریب کے سلسلے میں سفیدی ہو رہی تھی. دنیا کے دکھانے کے لیے آمنہ نے چاہا کہ بڑی بی کی کوٹھری بھی صاف کر دی جائے. چنانچہ اس نے ساڑا گڑگودڑ یعنی کباڑ باہر نکال پھینکا تو بیچاری بہت سٹپٹائی یعنی پریشان ہوئی، روئی، چیخی، منتیں کی، مگر آمنہ کی منہ زوری اور سخت گیری کے سامنے ایک نہ چلی. سخت گیری یعنی سخت رویہ، منہ زوری یعنی طاقتوری. اب ادھر سفیدی ہو رہی تھی اور ادھر غریب بے آس بڑھیا کونے کونے میں اپنی چیزوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں. بے آس یعنی جس کی کوئی مددگار نہ ہو، اپنی چیزوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھیں. سفیدی ہو گئی تو پرنانی اپنی کٹھیا پر جا بیٹھیں. کٹھیا کہتے ہیں چھوٹی چارپائی کو. کٹھیا کہتے ہیں چوٹھی چارپائی کو. وہ اور اپنے وقت کا زیادہ حصہ خاموش آنسو بہانے اور لمبے لمبے سانس لینے میں گزارنے لگی.
دقیانوسی خیال کے لوگوں کا قاعدہ ہے۔ دقیانوسی کہتے ہیں، دقیانوسی یعنی پرانے خیالات کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ گھر کی پرانی چیزیں خواہ وہ کتنی ہی بیکار اور فضول کیوں نہ ہو ضائع نہیں کرتے تھے۔ یعنی پرانے لوگ ہر چیز کو کرامت سمجھتے تھے اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، اور داشتہ آید بیکار کہہ کر کسی مکان یا کسی کونے خدرے میں رکھ دیتے تھے۔ داشتہ آید بیکار یعنی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ داشتہ آید بیکار کا مطلب ہے یعنی کوئی رکھی ہوئی پرانی چیز کام آ جائے۔ داشتہ آید بیکار کا مطلب یہ ہے کہہ کر کسی مکان یا کسی کونے خدرے میں رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح آمنہ نے بھی گھر کی دوسری غیر ضروری چیزوں کے ساتھ بڑی بیکا گودڑ بھی سمیٹ کر کاٹ کباڑ کی کوٹری میں ڈال دیا۔ گودڑ یعنی پرانے کپڑے، پرانی چیزیں، کباڑ یعنی جو بیکار ہو جاتی ہیں، کوٹری میں ڈال دیا اور بات آئی گئی ہوئی۔ ایسی کئی تقریبیں یعنی فنکشن آمنہ کے ہاں ہوئی اور بڑی دھوم سے ہوئیں۔ مال مفت دل بے رحم یعنی مفت کا مال، اور دل بے رحم یعنی اس پر دل نہیں دکھتا اور اس نے خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ احمد مرزا کی اپنی کمائی ہوتی تو دل بھی دکھتا۔ پرنانی بیچاری کا اثاثہ کہتے ہیں سرمایہ۔ چند ہی روز میں بڑھیا کی جائیداد کا لگا لگ گیا یعنی سب کچھ ختم ہو گیا۔ پہلے رہن کی پھر فروخت ہوئی، یعنی پہلے چیزوں کو رہن رکھا اور پھر اس کو بیچ دیا۔ صرف یہ رہنے کا مکان اور اس سے ملحق یعنی اس سے ملتی جلتی بازار کے رخ کی 11 دکانیں رہ گئیں۔ چھوٹے لڑکے کو گھوڑی چڑھانے کے لیے جو 2000 روپے قرض دیے تھے، اس کا تقاضا شروع ہوا یعنی مانگنے کا۔ بڑی لڑکی کا کار خیر ضروری تھا۔ لڑکے والوں کا اصرار اور اپنے دل کی خوشی کا موقع کیوں کر ہاتھ سے دیا جاتا۔ فکر ہوئی کہ اس مکان کو بھی 1 2 3 کر دینا چاہیے۔ اتنے بڑے ڈھنڈارا مکان کی کیا ضرورت ہے، غیر آباد مکان کی۔ لالا جگومل نے 50,000 لگائے ہیں۔ یہ نام ہے کسی شخص کا نام ہے لالا جگومل نے 50,000 لگائے ہیں۔ 40,000 کے اچھے موقع کی جائیداد خرید لیں گے تو 250 کا کرایہ ہو جائے گا، باقی 10,000 میں قرض ادا کرنے کے بعد لڑکی ودا ہو جائے گی۔ خود کرول باغ میں سستا مکان لے کر جا رہیں گے، اللہ خیر صلاح۔ لیکن دشواری یہ تھی، دشواری یعنی مشکل، کہ اس کا قبالہ ان کے پاس نہ تھا اور بغیر قبالہ دیکھے خریدے کون۔ یعنی یہ اب پرنانی کی نواسی جو ہے یہ ساری پلاننگ کر رہی ہے۔ اس کا تو سسر فوت ہو چکا تھا، وہ جو اپنے شوہر کے ساتھ اٹھ کر اپنی پرنانی کے گھر آ کر رہنے لگی۔ جب اس نے یہ حیر آباد مکان دیکھا، پہلے تو اس نے اپنی پرنانی کی خوب خدمت کی، ان کے آگے پیچھے ہوتی رہیں۔ اس نے کہا یہ وہ فوت ہو جائیں گی تو یہ ساری مکان، ساری جائیداد ان کے حصے میں آ جائے گی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ نانی ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہیں، مرنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو وہ اپنی پرنانی سے غافل ہوتی رہیں اور ان کی جو چیزوں کو اس نے ان کے مال کو بے دلی سے استعمال کرنے لگیں۔ ان کا شوہر نے تو کچھ کمایا نہیں تھا، دونوں میاں بیوی دونوں ہاتھوں سے ان کی دولت لٹانے لگے، اور جب اتنا لٹانے کے بعد وہ قرض دار ہو گئے تو انہوں نے یہ مکان بیچنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ مکان بیچیں گے تو ان کی بہت سے مشکلات آسان ہو جائیں گی، قرض بھی اتار لیں گے، بیٹی کی شادی بھی کر لیں گے اور ایک چھوٹا سا مکان لے کر اس میں رہنے لگیں گے۔ یہ ساری پلاننگ رضیہ نے کی تھی، لیکن اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس گھر کے کاغذات کس کے پاس تھے۔ قبالہ کہتے ہیں دستاویزات کو، یعنی گھر کے قبالہ کہتے ہیں ملکیت کے دستاویزات یعنی کاغذات کو کہتے ہیں۔ جب پانی گلے آ گیا اور قرض خواہوں نے یعنی قرض مانگنے والوں نے ناک میں دم کر دیا یعنی تنگ کر دیا، تو پرنانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوٹری کا کونا چھان مارا، یعنی گھر میں سب کونے میں ڈھونڈ لیا۔ گڑیا کا گھڑ گودڑ دیکھ ڈالا، یعنی گڑیا کا جو پرانا سامان تھا دیکھ ڈالا۔ آخر کہنا ہی پڑا کہ نانی اماں تجھے داماد کی آبرو پر بن گئی ہے، تمہارے داماد کی آبرو پر بن گئی۔ آبرو یعنی عزت پر۔ مکان کی بات چیت ہو رہی ہے، قبالہ دے دو گی تو جان بچ جائے گی، ورنہ یہ زہر کھانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہ پرنانی کو بلیک میل کر رہی، تنگ کر رہی۔ قبالہ دے دو یعنی گھر کے کاغذات دے دو تو جان بچ جائے گی، ورنہ یہ زہر کھانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ مگر بڑھیا ٹس سے مس نہ ہوئی یعنی ہلی جلی نہیں۔ ہرس باولی ہوتی ہے، باولی یعنی پاگل۔
اب بڑی بی کی خاطریں ہونے لگیں۔ دونوں وقت آمنہ خود کھانا لے کر آتی اور جب تک بڑی بی کھاتی وہ پاس بیٹھی ہوئی خوشامد کیا کرتی، یعنی ان کی جھوٹی تعریفیں کرتی۔ آمنہ کے میاں بھی آتے جاتے مزاج پوچھتے اور دن میں 1-2 مرتبہ منت خوشامد سے قبالے کی بابت دریافت کرتے۔ بابت یعنی دستاویزات یعنی کاغذات کے بارے میں دریافت یعنی پوچھتے۔ پر نانی ٹھنڈے سانس بھرتیں اور کبھی کچھ کہہ دیتیں تو کبھی کچھ۔ اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن صبح کو آمنہ اور اس کا خاوند دونوں مل کر پرنانی کے پاس گئے اور حد سے زیادہ گڑگڑائے تو بڑھیا نے صرف اتنا کہا کہ جنہیں تم نے چیتھڑے جان کر پھینک دیا تھا، چیتھڑے کہتے ہیں بیکار سمجھ کر، پھینک دیا تھا یعنی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، وہ سب مکانوں کے قبالے تھے، یعنی وہ سب مکانوں کے کاغذات تھے، انہی میں اس مکان کا کاغذ بھی تھا، وہ لا دو تو نکال دوں۔ ان باتوں سے دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے اور مطلب بر آری کی دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ مطلب بر آری یعنی مطلب پورے ہونے کی دوسری ترکیب سوچنے لگے۔ کاٹ کھباڑ کی کوٹری میں اتفاق سے بلی نے بچے دیے، سارے بچے کوٹری میں جا گھسے بلی کے بچوں کی تلاش میں، جو ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو ادھر ادھر کیا تو ایک کونے میں پرنانے کی دلائی پڑی تھی۔ آمنہ کی چھوٹی لڑکی نصیرہ کو اور بہن بھائیوں کے خلاف پرنانے سے قدرتی لگاؤ تھا، یعنی نصیرہ کو اپنی پرنانی سے ہمدردی تھی۔ یہ دلائی کو لے کر سیدھا پرنانی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، نانی اماں آپ کی دلائی مل گئی۔ دلائی میں نے آپ کو بتایا نا، لحاف یا رضائی کو کہتے ہیں، نہ جانے کس نے کوٹری میں ڈال دی تھی۔ بڑھیا کے بدن میں دلائی دیکھتے ہی جان سی آ گئی، دلائی کو کلیجے سے لگایا اور نصیرہ کو لاکھوں دعائیں دیں۔ دلائی کے چھن جانے سے پرنانی کے بڑھاپے میں جو دیوانگی سی پیدا ہوئی تھی کم ہو چلی، اس کا کرب اور بے چینی سکون میں بدل گیا۔ کہتی، بیٹی یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں ہیں، میرے کلیجے کے پرزے ہیں، یعنی یہ کپڑے کے ٹکڑے نہیں ہیں، میرے کلیجے کے پرزے ہیں۔ بڑی بی کے خیالات کا سیریل یہیں تک پہنچا تھا، سیریل یعنی تسلسل، کہ آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ انہوں نے ایک دفعہ اور قبالے کی بابت دریافت کرنا چاہا، یعنی کاغذات کے بارے میں پوچھنا چاہا، اور اس دفعہ بڑی بی کو پرامن زندگی اور نصیرہ سے گھل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ اب بڑھیا ہوش کی باتیں کرنے لگی ہے، تقدیر سیدھی ہے تو دولت کے خزانے کی کنجی بتا دے گی۔ یہاں آ کر جو دیکھا تو بڑی بی دیوار کی طرف ٹکٹکی لگائے، ٹکٹکی یعنی گھور رہی تھی، ٹکٹکی یعنی کسی کی طرف برابر دیکھنا، یعنی مسلسل دیکھے جانا، کبھی بسوڑتی ہیں یعنی روتی ہیں اور کبھی مسکراتی ہیں، گڈری کو چھاتی سے لگا رکھی ہے۔ آمنہ حیران ہے کہ میں نے تو اسے اپلوں کی کوٹری میں ڈلوا دیا تھا، یہاں کیوں کر آ گئی؟ اپلوں یعنی اپلوں کہتے ہیں بیکار چیزوں کی جگہ پہ رکھ دیا تھا، یہاں کیوں کر آ گئی؟ مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، نانی اماں پھر تم اس منحوس دلائی کو منگوا بیٹھی ہیں، ایسے کیا اس میں لال جوڑے ہیں؟ لال کہتے ہیں قیمتی پتھر کو، قیمتی ہیرے کو، جو کسی آن چھوڑتی ہی نہیں، مطلب اس دلائی کو چھوڑتی نہیں۔ آپ کو بتایا نا، دلائی کو وضاحت کی گئی تھی کہ وہ مختلف کپڑوں کو جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ دیکھو تو صحیح، موئی میں سے کیسی سڑی ہوئی بو آ رہی ہے۔ موئی یعنی اس نے دلائی کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں سے کس طرح سڑی ہوئی بو آ رہی ہے۔ نصیرہ جا لگنی پر سے، لگنی کہتے ہیں وہ رسی یا ڈوری جو کپڑا ڈالنے کے لیے پردے سے باندھتے ہیں، نصیرہ جا لگنی پر سے ساٹن کی دلائی اتار لا اور نانی اماں کو اڑا دے۔ اب وہ دوسری دلائی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ وہ اتار کے لائیں۔ نصیرہ دوڑ کر ساٹن کی دلائی لے آئی۔ آمنہ نے یہ دلائی بڑھیا کو اڑا کر یعنی اس پر ڈال کر اس کی گڈری چھین لی، یعنی گڈری پھٹے پرانے کپڑے۔ آمنہ نے یہ دلائی بڑھیا کو اڑا کر اس کی گڈری چھینی اور نصیرہ کو دے کر کہا، جا اسے کوڑے پر ڈال، یعنی اس کو کباڑ سمجھ کر اس کو پھینک دے۔ 2-4 منٹ تو پرنانی اس آفت ناگہانی کا مقابلہ کر سکیں۔ آفت ناگہانی، اچانک آنے والی مصیبت۔ نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے چپ چاپ دیکھتی رہیں،
پھر ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، بیٹی میری جان نہ نکال، اس میں میرے بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے، جیتے جی اس کو مجھ سے نہ چھینو۔ اب پر نانی اس دلائی کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اس کو مجھ سے نہ چھینو، اس میں بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے۔ صبح کا چراغ ہوں، پھونک مار کر کیوں بجھاتے ہو، خود بجھ جائے گا۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ آمنہ سنگ دل کے بھی آنسو نکل پڑے۔ سنگ دل یعنی سخت دل، اور احمد مرزا جیسا مطلب کا بندہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پر نانی نے ایسے جذبات میں یہ الفاظ کہے کہ اس کا میاں، اس کی بیٹی کے آنسو نکل پڑے اور وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آمنہ نے نانی کے گلے میں باہیں ڈال دیں، یعنی اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ خون میں ابال آیا یعنی پیار آیا اپنی نانی پر۔ آنکھوں نے بچی محبت کا اظہار کیا اور بڑے دل کو ضبط کر کے بولی، ضبط یعنی سنبھال کر بولی، نانی اماں، میں نے آج تک جو تمہارے ساتھ خطائیں کی ہیں، خطائیں یعنی برائیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اپنی بیٹی رقیہ کے صدقے میں معاف کر دو۔ یعنی اپنی ماں کا واسطہ دیتی ہے آمنہ کہ مجھے اپنی ماں کے صدقے معاف کر دو۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں تم سے قبالہ کبھی نہیں مانگوں گی۔ قبالہ میں نے بتایا نا کہ ملکیت کے دستاویزات یعنی کاغذات۔ تم کڑو نہیں یعنی خود کو نہ کڑاؤ، یعنی جلو نہیں، خود کو نہ تھکاؤ، دل کو دل سے راہ ہوتی ہیں۔ آنسو اگر جھوٹے نہ ہوں تو بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ بڑی بی کو معلوم ہو گیا کہ اس کی دنیا بدل گئی ہے۔ اس کو آمنہ میں جنت کی حور نظر آئی اور اس نے اپنے تھرتھراتے یعنی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بالائیں لیں، گلے لگایا اور پیار کیا۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مرزا بھی ننیا ساس کے قدموں میں گر پڑے اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا، یعنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ بڑی بی نے انہیں بھی دعائیں دیں۔ نصیرہ نے اپنی زندگی میں یہ نیا تماشا دیکھا۔ وہ کبھی دوسری کو روتا دیکھ کر رونی صورت بنا لیتی تھی، کبھی بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تھی۔ جب ندامت اور خوشامد گلے مل چکیں، ندامت یعنی پشیمان ہونا اور خوشامد جھوٹی تعریف گلے مل چکی، اور نصیرہ نے اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ نانی اماں اب تو آپ ناراض نہیں، کھاؤ میری جان کی قسم، اور پر نانی کا یہ جواب کہ نہیں آمنہ، تیری جان کی قسم میں تم سب سے خوش ہوں، میرا تمہارے سوا ہے کون۔ سنا اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ اماں، نانی کو دلائی دے دوں، اب تو ملاپ ہو گیا۔ ماں نے بیٹی کی طرف اور نانی نے نواسی کی جانب ایک عجیب انداز سے دیکھا۔ آمنہ نے نصیرہ سے تو کچھ نہیں کہا، نانی سے بولی، نانی اماں، جانے بھی تو اس گودڑ کا کیا کرو گی؟ یعنی پھر اس دلائی کی طرف اشارہ کیا کہ اس پرانے کپڑے کی گھڑلی کو کیا کرو گی؟ نہیں بیٹا، رہنے دو، تمہاری ماں کی یادگار ہے، بڑھیا نے کہا اور نصیرہ پر نظر ڈالی۔ نصیرہ دلائی کو دبوچ کر یعنی کھینچ کر لائی۔ بڑھیا کی ساری افسردگی دور ہو گئی، یعنی اس کا جو غم تھی، پریشانی تھی، دور ہو گئی۔ اس کا خیال بدل چکا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ بھی اپنی چھاتی پر سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آمنہ اور اس کا فضول خرچ شوہر اب سنبھل جائیں گے، اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لاؤ دلائی میرے سامنے رکھو، میں اس بڑے ٹکڑے کا بھی قصہ سنا دوں۔ اور دلائی لے کر بڑے ٹکڑے کو ادھیڑتے ہی کہا، بچوں، یہ 1000 جامے کی دلائی نہیں ہے بلکہ 1000 داستان ہے۔ پیازی رنگ کے ٹکڑے کو ال کر کے حبہ نامہ ہاتھ میں لے کر کہا، حبہ نامہ کہتے ہیں وہ کاغذات جس میں کسی چیز کو تحفۃً دینے کا اقرار ہو، یعنی کسی کو کوئی چیز تحفۃً دی جائے۔ حبہ نامہ ہاتھ میں لے کر کہا، یہ اس کی قبر تھی، لو نانی صدقے اور نانی کا مکان تم پر صدقے، لیکن دوسری جائیداد کی طرح اس کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا۔ یعنی پر نانی نے جو وہ دلائی ہوتی ہے اس میں اس کاغذات کو پرویا ہوتا ہے۔ جب اس کا آمنہ کو شوہر پرنانی سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور پرنانی ان سے راضی ہو جاتی ہیں، تو پرنانی وہ دلائی منگوا کر اس کو حبہ نامہ، یعنی آپ کو میں نے بتایا نا وہ کاغذات جو کسی کو تحفتاً دیے جاتے ہیں، تو اس نے ان کو دیتے ہوئے کہا
کہ یہ لو نانی اس کی قبر تھی، لو نانی کے نانی صدقے اور نانی کا مکان تم پر صدقے، یعنی نانی بھی تم پر صدقے واری جاتی اور اس کا مکان بھی، لیکن جس طرح تم نے دوسری جائیدادیں بیچ دیں اور فضول اڑائے، اس طرح اس کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سر چھپانے کا یہ جھونپڑا اور روٹی کھانے کا سہارا بھی چلا جائے۔ اللہ تم کو اس میں آباد رکھے اور تم اپنے بچوں کا سکھ دیکھو۔ یہ آپ نے ابھی پڑھا نا، شاعر اشرف صبوحی۔ اشرف صبوحی کی تصانیف دلی کی چند عجیب ہستیاں میں سے لی گئی ہیں۔ پرنانی، آپ لوگوں نے آج پرنانی کے بارے میں پڑھا، میں نے آپ کو بتایا نانی کی امی کو کہتے ہیں پرنانی۔ آمنہ کا قصہ، نصیرہ کا قصہ اور اس کے شوہر کا قصہ آپ لوگوں نے پڑھا، کس طرح وہ لالچی ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کو اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ پرنانی ان سے راضی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سارے مکان، ساری جائیداد ان کے نام کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیں اس کی مشق، دیکھیں درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیے۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا؟ آپ نے پڑھا نا، رنگون، انگلستان، مالدیپ یا سری لنکا، تو اس کا جواب ہے رنگون۔ آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ سخاوت علی، میاں منظور مرزا، میاں احمد مرزا یا باسط علی مرزا؟ تو آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ آمنہ کے خاوند کا نام تھا نمبر 2 میاں منظور مرزا۔ نمبر 3 دیکھیں، آمنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ راشدہ، رقیہ، نصیرہ یا شاہدہ؟ تو آمنہ کی والدہ کا نام تھا نمبر 2 دیکھیں رقیہ۔ آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی پرنانی تھی، آمنہ کی نانی تھی، آمنہ کی دادی تھی، آمنہ کی نانی کی بہن تھیں؟ تو آمنہ کی نمبر 2 دیکھیں، آمنہ کی نانی تھی، پرنانی سے ان کا یہ رشتہ تھا۔ آگے دیکھیں، گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال کرتی تھی؟ سلمیٰ، کریمہ، نصیرہ یا آمنہ؟ تو نصیرہ جو تھی اپنی پرنانی کا زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، کہانی کا خلاصہ آپ لوگ نوٹ کریں۔ کہانی کا خلاصہ یہ ذرا بڑا ہے، خلاصہ تو آپ کو پتہ ہے نا، سبق کے نچوڑ کو کہتے ہیں، جو اہم باتیں ہیں اس کو شامل کیے جاتے ہیں اور جو غیر ضروری باتیں ہیں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو کہانی کا خلاصہ دیکھیں، پرنانی صرف اپنے خاندان کی نہیں بلکہ محلے کے ہر چھوٹے بڑے کی پرنانی تھیں۔ اس کی عمر 150 سال تھی۔ جوانی دہلی کے لال قلعے میں گزری تھی۔ بہادر شاہ ظفر انہی کی گود میں پل کر جوان ہوئے، تخت بیٹھے اور انہی آنکھوں کے سامنے رنگون بھیجے گئے۔ ان کی بہت سی اولاد تھی اور ان کے بچوں کے بچے۔ ان کی یہ دولت کچھ حدر میں لوٹ گئی اور کچھ موت نے تباہ کر دی۔ وہ ایک بڑے سے مکان میں اکیلی رہتی تھیں۔ اس کی صرف ایک نواسی آمنہ کبھی کبھی دن بھر کو جاتی تو اس کا دل بہل جاتا تھا۔ وہ خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا شوہر احمد مرزا بڑا بد دماغ تھا۔ اتفاقاً احمد مرزا کا باپ فوت ہو گیا۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، خود کماؤ نہ تھے۔ آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ کر نانی کے پاس آ گئیں۔ اس طرح مرزا صاحب کا خیال تھا کہ چند دن میں مر جائیں گی، وہ مکان پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا تو ان کی ہر ایک چیز پر میاں بیوی نے قبضہ کر لیا اور اسے باورچی خانے کے پاس ایک کوٹری میں ڈال دیا۔ چند روز تک تو بڑھیا اپنی قسمت پر روتی رہی، پھر اسے صبر آ گیا۔ اس نے وہ چند چیزیں جو کوٹری میں رکھ لی تھیں ان سے دل بہلانے لگی۔ ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے دلچسپ رنگ برنگ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی ایک دلائی تھی، جس میں ایک چوکور ریشمی ٹکڑا سلیقے سے ٹانکا گیا تھا۔ بڑھیا اسے سینے سے لگائے پھرتی تھیں۔ ایک دن گھر میں سفیدی ہو رہی تھی۔ آمنہ نے چاہا کہ بڑی بی کی کوٹری بھی صاف کر دی جائے، چنانچہ بڑھیا کے احتجاج کے باوجود سارا کباڑ باہر پھینکا گیا۔ سفیدی ہونے کے بعد بڑھیا اپنی چارپائی پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی اور اس کا سارا سامان کاٹ کباڑ کی کوٹری میں رکھ دیا گیا اور بات ختم ہوئی۔ مال مفت دل برہم۔ آمنہ نے دل کھول کر تقریبات میں روپیہ خرچ کیا۔ چند دنوں میں بڑھیا کی جائیداد بک گئی۔ پھر رہائشی مکان کو بیچنے کی سوچی، رہائشی جہاں پر ان کی رہائش رہ رہی تھی، لیکن قبالے کے بہر فروخت نہیں ہو سکتا تھا، کاغذات کے بہر۔ جب قرض خواہوں نے بہت تنگ کیا تو بڑی بی کی خوشامدیں ہونے لگیں۔ ایک دن میاں بیوی پرنانی کے پاس آ کر بہت گڑگڑائے تو اس نے کہا، جنہیں تم نے چیتھڑ سمجھ کر پھینک دیا تھا وہ سب مکانوں کے قبالے تھے، وہ لا دو تو نکال دوں۔ ان باتوں سے دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے کہ وہ تو کاٹ کباڑ کو
پھینک چکے تھے۔ کاٹ کباڑ کی کوٹری میں اتفاق سے بلی نے بچے دیے۔ سارے بچے کوٹری میں جا گھسے۔ ایک کونے میں دلائی پڑی تھی۔ نصیرہ دلائی لے کر بڑھیا کے پاس پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی بڑھیا بہت خوش ہوئیں اور اسے لاکھوں دعائیں دیں۔ آمنہ ایک دفعہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ قبالے کے متعلق دریافت کرنے آئی۔ نصیرہ کے ساتھ گل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر سمجھے کہ اب بڑھیا ہوش میں باتیں کر رہی ہیں، خزانے کی کنجی بتا دے گی۔ بڑی بھی دیوار کی طرف ٹکٹکی لگائے کبھی بسورتی اور کبھی مسکراتی تھی اور گڈری کو چھاتی سے لگائے رکھا تھا۔ انہوں نے نصیرہ کو ساٹن کی دلائی لا کر بڑھیا کو اوڑھنے کے لیے کہا اور اس سے گڈری چھین کر نصیرہ کو کوڑے میں پھینک دینے کے لیے کہا۔ بڑھیا نے ٹھنڈی آہ لے کر کہا، یہ مجھ سے نہ چھینو، یہ میری زندگی ہے۔ اس سے آمنہ اور اس کا شوہر بہت متاثر ہوئے۔ آمنہ نے شرمندہ ہو کر اپنے خراب سلوک کی معافی مانگی۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بڑھیا نے بلائیں لے کر گلے لگایا۔ پھر آمنہ نے پوچھا کہ اس گودڑ کو کیا کرے گی؟ اب بڑھیا کی ساری افسردگی دور ہو گئی تھی۔ اس کا خیال بدل چکا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ بھی اپنی چھاتی سے ہٹانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے دلائی لے کر بڑے ٹکڑے کو دھیرتے ہی بتایا کہ اس پیازی رنگ کے ٹکڑے میں حبہ نامہ ہے۔ مکان تم پر صدقے دعائیں دیں اور نصیحت کی کہ دوسری جائیداد کی بربادی کی پیچھے نہ پڑنا، جس طرح اور جائیداد بیچی اس کو نہ بیچنا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 3، خلاف روزمرہ فکر درست کریں۔ آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، تو اس کا جواب صحیح یہ ہے کہ آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو اس کا جواب دیکھیں، یعنی صحیح درست جملہ دیکھیں، اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ فی الحقیقت میں دلائی حبہ نامہ کی تجوری تھیں، تو صحیح جملہ فی الحقیقت یعنی در حقیقت دلائی حبہ نامہ کی تجوری تھی۔ تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تم کبھی جھوٹ مت بولنا۔ پھر دیکھیں ان الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیں۔ معنی بتائیں۔ کٹم کہتے ہیں خاندان کو۔ کٹم کہتے ہیں خاندان کو۔ فنا کی آندھی، ایسی تیز اور زوردار ہوا جو سب کچھ تباہ کر دے۔ ڈنڈارا مکان، ایسا مکان جو خستہ حالت میں ہو یعنی غیر آباد ہو۔ تسلط کہتے ہیں قبضہ یا غلبہ۔ بال پڑا مٹکا، وہ مٹکا جس میں دراڑ آئی ہو۔ کم خواب و ظرفت، کم خواب و ظرفت، ایک کپڑا جو ریشم اور سونے کی تاروں سے بنتا ہے۔ پھر دیکھیں انہماک۔ انہماک کہتے ہیں غور و توجہ۔ مرقع، جس کے پیوند لگے ہوئے ہوں، تصویروں کی کتاب۔ مرقع کہتے ہیں جس میں پیوند لگے ہوئے ہوں، تصویروں کی کتاب۔ پھر دیکھیں آثار قدیمہ، پرانی عمارتیں۔ قبالہ، ملکیت کے دستاویز۔ حلال خوری بھٹکی کا پیشہ، مہترانی۔ حلال خوری بھنگی کا پیشہ، مہترانی۔ پھر دیکھیں دقیانوسی، پرانی یا پرانے۔ اس کے آگے دیکھیں درج ذیل کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ خون میں ابال آنا، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ماں کے خون میں ابال آیا اور اس نے بیٹی کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ اللہ تلے کرنا، ریاض نے والدین سے ورثے میں ملی ہوئی دولت سے خوب اللہ تلے کیے۔ آفت ناگہانی، وہ اس آفت ناگہانی کا سامنا نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ناک میں دم کر دینا، کل دوپہر باہر گلی میں بچوں کے شور نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ بلائیں لینا، بہت عرصے کے بعد بیرون ملک سے واپس آنے پر ماں نے بیٹے کی بلائیں لیں۔ بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا، نافرمان اولاد کی وجہ سے افضل کی بڑھاپے میں مٹی خراب ہوئی۔ مال مفت دل بے رحم، رافعہ نے بڑی دھوم دھام سے کئی ایک دعوتیں کیں۔ مال مفت دل بے رحم،
دقیانوسی خیال۔ مریم ایک دقیانوسی خیال کی عورت ہے، اسے زیادہ نمود نمائش پسند نہیں۔ اب دیکھیں مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کریں۔ حمید کا بھائی بیمار ہے، عبداللہ اور شہریار نیک ہیں، پاکیزہ نے پھول توڑا، طلحہ نے پودا لگایا، یہ آم میٹھا ہے، ہارون اور عامر عقل مند ہیں۔ تو آگے دیکھیں آپ لوگ، یہ سمجھانے کے لیے یہ ترکیب نحوی لگائی گئی ہے تاکہ آپ بچوں کو سمجھ میں آ سکے۔ حمید کا بھائی بیمار ہے، اس میں دیکھیں پاکیزہ نے پھول توڑا، پاکیزہ ہے فاعل، اس کی ترکیب نحوی دیکھیں، پاکیزہ ہے فاعل، نے ہے علامت فاعل یعنی اس کی پہچان ہے کام کرنے والے کی، پھول ہے مفعول، اس پر کام کیا گیا ہے، اور توڑا ہے فعل یعنی یہ کام کیا۔ مسند اور مسندالیہ، اس میں یہ جملہ فعلیہ ہوا یعنی اس پر آپ لوگوں نے اس میں کام کیا گیا ہے۔ طلحہ نے پودا لگایا، اس کی ترکیب نحوی دیکھیں، طلحہ فاعل یعنی طلحہ نے کام کیا، نے ہے علامت فاعل یعنی فاعل کی پہچان ہے، پودا مفعول ہے یعنی اس پر کام کیا گیا ہے، اور لگایا فعل ہے، کام ہے۔ تو یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ ہوا، اس میں کام کیا گیا ہے۔ یہ آم میٹھا ہے، اس کی ترکیب نحوی دیکھیں، یہ ہے اسم اشارہ یعنی اس میں اشارہ کیا گیا ہے، آم مشاریہ، آم مشاریہ، میٹھا خبر اور ہے فعل ناقص یعنی اس میں مرکب اشارے ہو کر مبتدا ہوا، اور یہ کون سا جملہ ہوا؟ جملہ اسمیہ بن گیا۔ ہارون اور عامر عقل مند ہیں، اس کی ترکیب نحوی دیکھیں، ہارون معطوف الیہ اور ہے حروف عطف، عامر ہے معطوف، عقل مند صفت ہو کر خبر ہوا یعنی تعریف کی گئی ہے، ہیں جو ہے فعل ناقص، تو یہ کیا ہوا؟ مرکب عطفی ہو کر مبتدا ہوا، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ یہ جو تمام کام آپ لوگوں نے آج نوٹ کیا ہے، اس کو آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے 2 سے 3 مرتبہ، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، یہ تمام ایکسرسائز آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے، گرامر کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔